ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟ مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، قاصد نے کہا، اور ایک لشکر عیسائی قبیلوں کا تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے، اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے۔ دونوں قاصدوں نے خالد کو تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد کو دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد کی قیادت میں لڑے تھے۔ خالد دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد نے ان الفاظ میں قسم کھائی، میں بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے مجاہدین سے کہا، اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہ تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی، بڑا ظالم صحرا تھا۔ میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز ان پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیروں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہے۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔
حسید والے حصے کا سالار روزبا تھا اور خنافس والے حصے کا زر مہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ قعقاع کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کاروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیہ۔ یہ لشکر حسید اور خنافس سے کچھ دور دو مقامات صنعاء اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گانے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہڑبنگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قعقاع بن عمر تھا۔ گزشتہ شام خالد اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور خنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ قعقاع بن عمر نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد
خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو صنعاء اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا، ان چاروں حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مؤرخوں نے لکھا ہے کہ خالد کا یہ حکم تھا دشمن کو تباہ کر دو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لکھا کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔